حضور سیدی سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں اس کو نقل کیا گیا اور احیاء العلوم میں بھی اس کو کتاب العلم میں نقل کیا گیا، فرماتے ہیں جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے، حدیث کا علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا، یعنی ولی کامل بننا چاہا، فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جس کو علم شریعت نہیں ہے، طریقت میں اس کی ابتدا نہ کرو، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ صاحب مسند ارشاد نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اسے اپنا پیر بناؤ جو شریعت کو جانتا ہو، اسے اپنا پیر نہ بناؤ جو شریعت کو نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا علم طریقت جو ہے وہ قرآن و سنت کا پابند ہے۔ تو جو کتاب و سنت کو نہیں جانتا، نہ قرآن نہ حدیث، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مخلوق کی کیا رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے گا جب اسے خود قرآن و سنت نہیں آتا۔ اور آگے دیکھیں، امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان کیا طبقات الکبریٰ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کا اجماع ہے کہ طریقت میں صدر بننے کے لیے اور طریقت کا صدر بننے کے لائق وہ ہے جو علم شریعت کا دریا ہو، علم شریعت کا دریا ہو، اور وہ شریعت کے اصول عام و خاص، ناسخ و منسوخ سے آگاہ ہو، عربی زبان میں کمال مہارت رکھتا ہو، اس کے مجاز اور استعارے کو جانتا ہو۔ آگے آپ فرماتے ہیں امام شارانی کہ ہر صوفی فقیہ ہے، ہر صوفی فقیہ ہے، اور ہر فقیہ صوفی نہیں بن سکتا۔